نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سورہ آل عمران آیت 14 سے 25 تک۔ مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی، عورتوں سے اور بیٹوں سے اور خزانوں سے جو اکٹھے کیے گئے ہیں سونے سے اور چاندی سے، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے۔ تو لہٰذا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ زینت آزمائش ہے، اور اللہ نے خود فرمایا زینا، مزین کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت بنا دیا، راستہ کر دیا۔ زینا جو ہے وہ شأن کا اپوزٹ ہے، اور شأن کہتے ہیں برا لگنا، زین کہتے ہیں اچھا لگنا، یعنی نظروں میں یا دل میں چھپانا۔ بعض اوقات اس کے اسباب مادی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اعتقادی اور معنوی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اٹریکٹیو ہوتی ہیں۔ اعتقادی اور معنوی کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور اس نے محبوب کر دیا تمہارے لیے ایمان کو، اور اس نے مزین کر دیا تمہارے دلوں میں اس کو۔ تو ایمان دلوں کی زینت بن جاتا ہے، وہ مزین ہو جاتا ہے اس سے، تو وہاں پہ بھی زینا کا لفظ استعمال ہوا۔ اور مادی کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے زینت بنا دیا آسمان کو چمکنے والے ستاروں سے۔ پھر اسی طرح اور مادی چیزیں جو زینت ہیں مزین کی گئی ہیں، درخت، پہاڑ، سمندر اور ڈیفرنٹ نظر آنے والی چیزیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی مزید ذکر فرمائی ہیں۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں زینت بنایا؟ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، جو کچھ زمین میں ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنا دیا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو زینت اس لیے بنایا تاکہ انسان کی آزمائش ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، ہر قوم کے لیے اس کے مٹیریلسٹک کو اور اس کی ترقی کو، یعنی جو مٹیریلزم ہمارا ڈیولپمنٹ ہے اس کی ترقی کو خوبصورت بنا دیا گیا، زینت بنا دیا گیا۔ اسی طرح ہم لوگ جیسے گھر کو ڈیکور کرتے ہیں، پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ زینت ہے، وہ ہمارے لیے مزین ہوئی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ، غزوہ بدر کے کانٹیکسٹ میں ہے یہ بات کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے، اور شیطان ایک اور جگہ کہتا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، کہ البتہ میں ضرور مزین کر دوں گا ان کے لیے، کس کو؟ ان کی برائیوں کو۔ تو یہاں پر کس چیز کے مزین کرنے کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے حب، محبت۔ حب جو ہے کس کی محبت؟ حب الشہوات۔ شہوت کہتے ہیں للچانا، خواہش کرنا، نفس کا مائل ہونا، انتہائی رغبت۔ محبت بھی ایک جذبہ ہے، اسی طرح کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا یہ ایک الگ کیفیت ہے، لیکن انتہائی رغبت کہ وہی پیشن بن جائے جیسا کہ ذہنی آوارگی ہے، تو یہ ہے شہوت۔ من النساء، عورتوں کی شہوت۔ صرف یہ نہیں کہا کہ عورت کی محبت خوبصورت بنا دے گی، بلکہ کہا شہوت کی محبت، عورت کی شہوت کی محبت اللہ نے خوبصورت بنا دی۔ یعنی وہ جو محبت کی اٹریکشن ہے نا، وہ جو ایک فیلنگ ہے اس سے محبت رکھ دی گئی، یعنی اچھی لگنے کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کے لیے بھی محبت ہے۔ گہرائی میں جا کے سوچیں اس لفظ کو، کیونکہ جب تک ہم کسی لفظ کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، جب تک ہم قرآن کے احکامات اور ان کے الفاظ کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، تب تک اس کا وہ لطف نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عورت میں جو اٹریکشن رکھی ہے اسے مرد کے لیے امتحان بنا دیا۔ اور متفقن علیہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ نہیں چھوڑا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی گواہی دلوائی کہ عورت یعنی مرد کے لیے آزمائش ہے۔ اب آیت میں کانٹیکسٹ میں نہیں لکھا ہوا، ورڈز میں نہیں لکھا ہوا کہ کس نے خوبصورت بنایا، لیکن اٹس انڈرسٹوڈ کس نے مزین کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا۔ سورہ الکہف میں آتا ہے الہی ہمیں دنیا کی ان چیزوں کے شر سے محفوظ رکھنا اور توفیق دینا کہ ہم اس سے تیری رضا کمائیں۔ یہ ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے، لیکن سورہ الکہف میں جو ہے دنیا کی چیزوں کی محبت اور ان کی شہوت اور ان میں کھپ جانے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ دوسری چیز جو ذکر کی گئی وہ ہے والبنین۔ اب آپ دیکھیں کہ بیٹوں کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، دوائیاں کھاتے ہیں، خاص طور پر کوئی جیسے ہمارے انڈو پاک کے ایریاز میں تو بہت ہی زیادہ، پھر لوگ اس کے لیے شرک کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اور آج کی ماڈرن لائف میں تو نئے نئے طریقے آ گئے کہ
اللہ معاف کرے جینڈر معلوم کر کے ابورٹ کر دیا جاتا ہے. بیٹیوں کی محبت نہیں ہے، کیا ہے؟ بیٹوں کی خواہش ہے. پھر فرمایا والقناطیر، اور خزانوں سے. قناطیر کہتے ہیں مال کی کثیر تعداد. جیسے بلند عمارت ہوتی ہے نا، ملٹی سٹوری بلڈنگ، اس کو بھی کنترا کہتے ہیں. تو یعنی برج ہے، پھر اس کے اوپر بلڈنگ، پھر اس کے اوپر بلڈنگ، یعنی اتنے خزانے کے ڈھیروں کے ڈھیر. بنڈلز آف بنڈلز، یعنی اتنے زیادہ ڈھیر خزانے. یعنی کہ انسان اپنی ایک چیز کی خواہش کرتا ہے، وہ اسے مل جاتی ہے، تو پھر اس کی خواہش بڑھ جاتی ہے پر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا. پھر فرمایا مقنطراتی، اور جو اکٹھے کیے گئے ہیں. قناطر، تیر المقنطرہ، یہ دونوں اکٹھے ہی استعمال ہوتے ہیں. اور جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کالا سیاہ، کہ کالے کے لفظ میں شدت پیدا ہو، اسی طرح قناطیر المقنطرہ وہ خزانے جو اکٹھے کیے گئے. اور مقنطرہ سے دوسرا معنی لیا گیا مضبوط اور محکم، یعنی کہ اتنے بڑے بڑے ڈھیر ہو گئے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا ہم کوائنس کا ڈھیر بناتے گئے تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ گر جاتے ہیں، بیلنس نہیں رہتے. لیکن نہیں، یہ اتنے زیادہ خزانوں کے ڈھیر ہو کر بھی اکٹھے اور مضبوط ہی ہیں. اور وہ کس چیز کے ڈھیر ہے؟ من الذهب والفضہ، سونے سے اور چاندی سے. سونا جو ہے، ذہب کہتے ہیں جانے کو، لیکن ذہب کا معنی سونا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ سونا جو ہے وہ ٹکتا نہیں ہے، وہ یا تو بڑھتا رہتا ہے یا گھٹتا رہتا ہے. یا پھر جیسے اگر ہم دیکھیں تو سونے چاندی پہ زکوٰۃ بھی ہے تو وہ بھی جاتا رہتا ہے، اس میں سے کچھ اماؤنٹ ہے اسپیسیفک جو جاتی ہے. تو اس لیے ذہب کا مطلب سونا. پھر فضہ کا مطلب ہے منتشر ہونا، الگ ہونا، اور چاندی اس کا معنی لیا جاتا ہے. یعنی انسان اپنی زندگی میں سونے اور چاندی کو کتنا بھی سنبھال لے، ایک وقت آئے گا کہ اس کو جانا ہے اور اسے منتشر ہونا ہے، اس کا سامان اس دنیا میں ہی رہ جانا ہے، پھر وہ لوگوں میں بٹے گی. ٹھیک ہے، تو سونا اور چاندی، ذہبی اور فضہ، ان کے معنی میں ہی بتا دیا گیا کہ یہ جو آپ اکٹھا کر رہے ہو اس میں جو آزمائش ہے تو یہ دونوں چیزیں رہنے والی نہیں ہیں. پھر فرمایا والخیل المسومۃ، گھوڑے، اور گھوڑے بھی خالی گھوڑے نہیں، نشان زدہ گھوڑے. خیل جو ہے نا یہ خیال سے ہے، یعنی ہم خیال میں رہتے ہیں نا کہ جیسے تکبر بھی ہے تو وہ کیا ہے؟ انسان اصل نہیں ہے، لیکن اس کا ذہن کہتا ہے کہ وہ بڑا ہے، اس میں اکڑ ہے، تو لہٰذا وہ اکڑ میں ہے، خیالوں میں ہے. خیل مین سوچ، یعنی ایسے گھوڑے جو سوچ ہی سوچ میں بڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. اور وہ کیسا سمجھ رہے ہیں؟ مسومۃ، جیسے نشان زدہ گھوڑے ہیں، انہیں کوئی تمغہ ملا ہوا ہے، کوئی ان کے پاس کوئی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، کوئی امتیازی نشان ہے جو ان کے اوپر لگا ہوا ہے. اور یہاں مراد جو ہے وہ گھوڑے کا آزادی سے چرنا مراد ہے، گھومنا پھرنا. نشان زدہ گھوڑے ایسے کہ جو باؤنڈ نہیں ہے، جو گھوم پھر رہے ہیں، آزاد ہیں. والانعام، اور مویشی جانوروں میں. نعم مویشی جانور بھی مراد ہیں، اس سے مراد جنگلی جانور بھی ہیں، اور اس سے مراد دوسرے چوپائے بھی ہیں جو زینت بنتے ہیں، جیسے مار خور ہے اور جیسے ہرن وغیرہ. تو بیسیکلی انعام میں چوپائے آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح سورہ روم آیت 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نازل کی ہم نے ثمانیۃ ازواج، یعنی 8 جوڑے. تو جیسے عربوں میں سرخ اونٹ کے لیے بھی انعام کا لفظ آتا ہے، سورت بھی ہے سورہ الانعام. تو انعام یہاں معنی ہے مویشی جانور. اور کیا چیز مزین کر دی گئی، کیا چیز آزمائش بنا دی گئی؟ حرث کھیتی. پیچھے بھی ہم نے حرث کا لفظ پڑھا، جہاں ہم نے پڑھا النساء حرث لکم، تو حرث کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا، ساری باتیں، ساری زینت والی چیزیں بتا کر سمرائز کر دیا، یہ سامان زندگی ہے، دنیا کی چیزیں ہیں. واللہ عندہ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اچھا ٹھکانہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اللہ کے پاس تو بہترین چیزیں ہیں، اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو متاع ہے. متاع کہتے ہیں عارضی فائدہ اٹھانے والی چیز. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنیا کی عارضی فائدہ اٹھانے والی چیزوں میں گم نہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد، کیا ہے ہمارا مقصد؟ جنت. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پیچھے لگائے اور ہمیں اس میں استقامت دے اور کبھی اپنے مقصد سے نہ ہٹائے. آمین. پھر دنیا کی بہترین چیزوں سے بھی بہتر چیز بتا دی. فرمایا کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں بہتر کی اس سے؟ ان کے لیے جنہوں نے تقویٰ کیا ان کے رب کے پاس باغات ہیں اور بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، اور ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور ان میں پاک بیویاں ہیں اور رضامندی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. تقویٰ کا انعام ہے، جنت میں بہتی نہریں ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، اللہ کی رضامندی ہے.
رضا الہی سب سے بڑی اور سب سے قیمتی چیز ہے. جسے اللہ کی رضا مل جائے سمجھو اسے سب مل گیا. دنیا میں زہد و تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا حق نہیں سوائے ان کے گھر جس میں وہ رہتا ہے، اور وہ کپڑا جس سے وہ بدن پہ ڈھانپتا ہے، اور وہ لقمہ جسے وہ کھاتا ہے. تو باقی کیا رہنے والی چیز ہے؟ جنت. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں جنت کے لیے دعا کرنی چاہیے. الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، بس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. تو گویا جنت ان کے لیے ہے جو مان لیں کہ اللہ میرا رب ہے. جنت ان کے لیے ہے جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. جنت ان کے لیے ہے جو آگ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں. اور کن کے لیے ہے جنت؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. صبر کرنے والے کون ہیں؟ ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں. پھر والصادقین، اور سچے لوگ، سچ بولنے والے نہیں بلکہ معاملات میں بھی سچے، اپنے ساتھ بھی سچے، لوگوں کے ساتھ بھی سچے، اللہ کے ساتھ بھی سچے. والقانتین، اور اطاعت گزار لوگ، عاجزی اور اطاعت میں دوام ہو جن کے. والمنفقین، خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار، استغفار کرنے والے ہیں سحری کے وقت. یہاں صبح کا وقت یعنی رات کا آخری حصہ مراد ہے، تہجد کا وقت بیسیکلی مراد ہے. تو قبولیت کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں، صدا لگاتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا تو میں اسے عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. تو یہاں پر سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے لوگ مراد ہیں. گواہی دی اللہ نے کہ بے شک وہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے، اور اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف پر. نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. یعنی اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اور کس نے واضح کی یہ بات؟ اللہ ہی کی بات کو کس نے ریپیٹ کیا؟ فرشتوں نے اور علم والوں نے. علم والے کی فضیلت کا یہاں پر اندازہ لگائیں. اس کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ وہ ایک الہ ہے اور وہ انصاف میں قائم ہے. یہ دو باتوں کا اقرار رب نے خود کیا، پھر فرشتوں نے کیا اور علم والوں نے کیا. تو گویا علم والے میں توحید راسخ ہوتی ہے، تب بھی اس میں عدل آتا ہے، اور ہر چیز میں عدل ضروری ہے. پھر فرمایا بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دین کہتے ہیں ملت، شریعت اور طریقہ کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. سارے انبیاء کا دین اسلام ہی تھا. انبیاء نے اسی کی خاطر آزمائشیں برداشت کی، مشکل وقت گزارے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے جو دیے گئے کتاب، مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم بوجہ ضد کے آپس میں. تو اختلاف کی وجہ اہل کتاب میں کیا رہی ہے؟ ضد، اور ان کے آپس کے جھگڑے. بغیم بینہم، بوجہ ضد کے آپس میں. وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیات کے ساتھ تو بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب. بغین، بغی کہتے ہیں حسد، ضد اور ظلم. یہ تینوں معنی بغی میں آتے ہیں. تو ان وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کیا. پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا، اور جس نے اتباع کی میری تو کہہ دیجئے ان کو جو دیے گئے کتاب اور امیوں یعنی ان پڑھوں کو، کیا اسلام لائے تم؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ پر تو پہنچا دینا ہے. بلاغ، پہنچا دینا یعنی میسیج کو کنوے کر دینا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. بے شک وہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے، اور وہ قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، تو خوشخبری دے دیجیے انہیں عذاب کی دردناک کے. یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال. کن کے؟ جنہوں نے یہ 3 کام کیے جو آیت 21 میں بتائے، کہ جنہوں نے شرک کیا کفر کی وجہ سے، نمبر 2 جنہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور نمبر 3 جنہوں نے ان کو قتل کیا جو حق اور انصاف کا حکم دیتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ عذاب کسے ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پیغمبر کو ناحق قتل کیا، اچھی بات کہنے والے یا بری بات سے روکنے والے کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں، اور آخرت میں تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو دیے گئے نصیباً ایک حصہ؟ نصیب کہتے ہیں جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے نصیب اچھے کرے، تو نصیب کہتے ہیں حصے کو.
اور نصب لگانا ہوتا ہے گاڑ نامقرر کرنا، جیسے جانور کو باندھنے کے لیے کوئی کیل ٹھوکا جاتا ہے نا، نصب کیا جاتا ہے ایسے. تو وہ جو حصہ مقرر ہے ہمارا وہ نصیب ہے. تو کیا آپ نے دیکھا طرف ان کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، اور وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کی کتاب کے تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، پھر منہ موڑ لیتا ہے ان میں سے ایک گروہ اور وہ اعراض کرتا ہے. تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ خیبر کے بادشاہوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا، اور زنا کی سزا ان کی کتاب میں رجم مقرر تھی، لیکن چونکہ زانی اعلیٰ مرتبہ تھا لہٰذا ان کو سنسار نہ کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کا حکم دیا. نعمان بن اوفا اور بخری بن عقم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لاؤ اور اپنا عالم لاؤ. یہود ابن سوریہ جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا اسے لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سب سے بڑے عالم ہو؟ اس نے کہا لوگ میرے بارے میں ایسا ہی خیال کرتے ہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کا نسخہ منگوایا اور فرمایا کہ اس میں زنا کا حکم پڑھو. تب ابن سوریہ نے تورات پڑھنا شروع کی اور جب آیت رجم پر پہنچے تو اس پر ہتھیلی رکھ دی. عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے اور اس وقت مسلمان ہو گئے ہوتے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت رجم کو چھوڑ گیا ہے. پھر عبداللہ بن سلام نے خود اٹھ کر حکم پڑھا اور سنایا کہ زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہوں تو انہیں سنسار کر دیا جائے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور اس وقت یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ گئے. تو دراصل یہ میثاق مدینہ کے تحت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ تھے تو تب وہ ہر جو انہی کی کتاب سے فیصلہ کیا کرتے تھے. تو یہ بہت ہی بہترین ہمیں ایک اسلوب ملتا ہے رسول اللہ کا کہ انہوں نے اپنی بات کو ان پر امپوز نہیں کیا بلکہ اسی کی کتاب منگوا کر اس میں سے ہی فیصلہ کیا. تو یہاں کس نے منہ موڑ لیا؟ یہود کی علماء نے. اور کون سی کتاب سے فیصلہ کیا؟ تورات اور قرآن، کیونکہ یہ دونوں میں بہت سے احکامات یکساں ہی ہیں. ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کیا، یہ جو منہ موڑنا تھا اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہ چھوئے گی آگ مگر ہمیں چند دن، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں ان کے دین کے بارے میں وہ جو تھے وہ گھڑتے، یعنی ان کے خود من گھڑت دین نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ کچھ دن ہی چھوئے گی. ان کے کچھ علماء کا یہ بلیو ہے آج بھی کہ یہ چند دن کون سے ہیں، وہ جو 40 دن انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اللہ کو چھوڑ دیا تھا، شرک کیا تھا، تو بس اتنی عمل کی انہیں گناہ کی سزا ملے گی، باقی تو وہ ٹھیک عمل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا شیطان نے ان کے اعمال ان کو مزین کر دیے، وہ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. تو کیسا ہوگا حال جب جمع کریں گے ہم انہیں اس دن کے لیے جب کوئی شک نہیں ہوگا اس میں، اور پوری دی جائے گی ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. تیسرے پارے کے شروع میں بنی اسرائیل کو ہی مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ ڈر جاؤ اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا. یعنی ایک دن سب کو اللہ کے ہاں جمع ہونا ہے، اور تب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ پورا دیا جائے گا، کسی پہ ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. إلهي آمين.